بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل کی جانب سے آپ سب کو نیا سال 2020 بہت بہت مبارک ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم 2020 میں ایسے کون سے کام کریں جس سے ہم اپنے ٹارگٹس کو، اپنے گولز کو اچیو کر سکیں، یا ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایسے کون سے کام کریں جس سے ہم اپنے ٹارگٹس پر، اپنے گولز پر آسانی سے پہنچ سکیں۔ یا وہ لوگ جو ٹارگٹس اور گولز تو بناتے ہیں مگر اگر ناکامی ہو تو شکست کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوششیں کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے کہ وہ لازمی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کہ اس ویڈیو میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اپنے گولز کس طرح سے بنائیں اور کس طرح سے اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اسلام فل ایک اسلامک چینل ہے، تو اسلام فل آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی گائیڈ کرے گا آپ کے ٹارگٹس، آپ کے گولز اچیو کرنے میں۔ تو اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ، کوئی گول سن 2020 کے لیے بنایا ہے یا بنا رہے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں تو اپنی جاب میں سکسیس کا آپ نے کوئی ٹارگٹ بنایا ہے، آپ کوئی کاروبار یا بزنس کر رہے ہیں، آپ نے اس کا کوئی اپنا گولز بنایا ہے، یا آپ ارننگ کے کسی اور ذرائع کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کا آپ نے کوئی گول بنایا ہے، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر آپ کو قرآن کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ یہ اس کا ترجمہ لفظی ہے۔ اگر آپ ان 3 لفظوں پہ غور کریں تو یہاں پہ 3 لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا اہدنا یعنی ہدایت ہونا، دوسرا الصراط یعنی راستہ، اور تیسرا مستقیم یعنی استقامت۔ تو کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ اس اپنے ٹارگٹ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے گول تک پہنچنا ضروری تب ہوتا ہے جب آپ اپنے گول کو جانیں۔ یعنی آپ نے جو گول بنایا ہے 2020 کے لیے، سب سے پہلے اس کی ہدایت آپ کو ہو، آپ کو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہو کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے۔ جب آپ اچیو کرنے تک پہنچنے والے ہوں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے، تو دوسرے جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ہے راستہ، کہ اب آپ اپنے گول تک پہنچنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کریں۔ کہ اب اگر آپ نے جب غلط راستے پہ آپ جائیں گے تو بھلے آپ کو ٹارگٹ پتہ ہو، مگر ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے اگر آپ غلط راستے کا انتخاب کریں گے تو آپ اپنا ٹارگٹ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے۔ تو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے وہ ہے ہدایت، کہ اس پوائنٹ کی، اس ٹارگٹ کی ہدایت ہو، یعنی انفارمیشن ہو۔ سیکنڈ چیز کہ اس کا وے آپ کو پتہ ہو، پراپر راستہ آپ کو پتہ ہو، جس راستے پر آپ چل کے اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے، اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ اور تیسری چیز ہے استقامت، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن بھی ہو اور آپ کو راستہ بھی پتہ ہو مگر آپ کنٹینیوسلی اس پہ نہ چل سکیں، آپ کانسٹنٹلی اس پہ کام نہ کر سکیں، آپ استقامت کے ساتھ اس راستے پر نہ چل سکیں، تو یقیناً آپ اپنے ٹارگٹ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی کمپلیٹ انفارمیشن لیں۔ سیکنڈ چیز یہ کہ آپ اس کے لیے راستہ اختیار کریں، اور تھرڈ چیز یہ کہ اس راستے پر کنٹینیوسلی چلتے رہیں، استقامت کے ساتھ اس راستے پر گامزن رہیں۔ ہرگز یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی چیز اس راستے سے ہٹا دے یا آپ خود ہمت ہار کے بیٹھ جائیں۔ اگر آپ ہمت ہار کے بیٹھ گئے تو یقیناً یہ بات ہوگی کہ آپ کبھی بھی اپنے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے، کہ ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے استقامت۔
تو یہ تھی قرآن کریم کی بات، اور بالکل یہی اصول، یہی قاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5644 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے جو سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے کانسٹنٹ ہوتے ہیں، کنٹینیوسلی محنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر گر بھی جاتے ہیں تو اس گرنے کو شکست تسلیم کر کے گرے نہیں رہتے بلکہ پھر سے اٹھ جاتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے کی مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ وہ مصیبت کو برداشت کر کے پھر سیدھا ہو جاتا ہے، اور یہی سیدھا ہونا اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سیدھا ہوتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اپنے کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی کام میں سکسیس چاہتے ہیں، کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں، اور اگر کوئی چیز ہمیں گرا بھی دیتی ہے، ہم کسی جگہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، تو اس ناکامی کو خود پہ سوار کر کے شکست نہ تسلیم کر لیں بلکہ پھر سے کھڑے ہوں اور کوشش کرتے رہیں، اور کوشش کریں گے تو یقیناً ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے۔ عربی کا محاورہ بھی ہے کہ من جدہ وجدہ، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے، اور یہی انسپریشن ہمیں اسلام سے بھی ملتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی سکسیس چاہیے تو ہمیں اس کے لیے پہلے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، کوئی ٹارگٹ سلیکٹ کرنا ہے، پھر ہم نے ایک وے سلیکٹ کرنا ہے، راستہ اختیار کرنا ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ کنٹینیوسلی اس پہ چلتے رہنا ہے۔ اور اگر کوئی ناکامی، کوئی ہرڈلز، کوئی آبسٹیکلز ہمارے درمیان آتے رہے تو ان سے پریشان ہو کر ہمت نہیں ہارنی بلکہ استقامت سے اپنے کوششوں کو جاری رکھنا ہے، تو یقیناً اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔